پوری دنیا کی توجہ دنیا کے جنوبی ایشیا کے مرکز کی طرف ہے اور یہ اس کی توجہ کی وجہ دہشت گردی نہیں ہے، اس کی وجہ ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری، جسے عام طور پہ CPEC یا CPEC بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو CPEC کے کچھ 10 دلچسپ حقائق کے بارے میں بتائیں گے، جس سے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ دنیا کے ہر ملک کو اس کے بارے میں اتنی فکر کیوں ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں یہ ہمارا دلکش کا چینل ہے، اس میں آپ کو سیر و سیاحت سے متعلق اور جو ہے اس طرح کی ٹاپ 10 یا ٹاپ 5 کی ویڈیوز یا ایسی حیرت یہ چیزیں دنیا میں موجود ہے جس سے اس کا آپ کو پتہ نہیں وہ مل سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دلکش کو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ ملتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ سبسکرائب کریں چینل کو تو یہ نوٹیفیکیشن کا بٹن دیکھ لیں، آل پہ جا کے کلک کرنا نہ بھولیں، یعنی کہ آل ویڈیو ہو پرسنلائز یا نہ پہ نہیں کرنا، آل پہ کلک کرنا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، دی پرابلم ایٹ ساؤتھ چائنا سی۔ CPEC کا مطلب صرف فاصلے میں کمی نہیں ہے، بلکہ یہ بحیرہ جنوبی چین کے معاملے میں چینیوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حالیہ بد امنی کے ساتھ ساتھ اور سمندر کی 9 قطاروں والی لکیر کے آس پاس چین دوسرے راستوں کو اچھی طرح تلاش کر سکتا ہے، اور تاکہ تجارت میں رکاوٹ یا حکم انتہائی کا کوئی امکان نہ ہو۔ اس وجہ سے چائنا کو جو ہے سمندر میں اپنی تجارت بڑھانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ نمبر 9، ورلڈ اکنامک سینٹر۔ سستی مزدوری اور براہ راست اخراجات کم ہونے کی وجہ سے دنیا کا معاشی مرکز جنوبی ایشیا کی طرف جا رہا ہے۔ اگرچہ خود مختاری نے سپر پاور کو اس کا شکار بنائے رکھا ہے، یہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بھی حوصلہ افزا عنصر ہے جو اب صنعت کاروں کے لیے ایک نیا میدان تلاش کر رہے ہیں۔ معاشی تبدیلی کا سب سے بڑا گیمر چین ہے، جس دنیا میں چین سے بنی ہوئی اشیاء لیبلوں کے ساتھ ان کے موبائل فون، بیٹری اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں چین سیل کرتا ہے، اور جو چین کے کھلونے ہیں وہ 10 سینٹ میں آپ کو بآسانی مل جاتے ہیں ہر جگہ۔ تو یہاں سے اس CPEC سے چین جو ہے اپنے تجارت کے لیے نئے راستے کھولے گا اور کم معاوضے میں اپنی مصنوعات دنیا کے دوسرے ممالک تک پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 8، شارٹننگ آف سی روٹ۔ فی الحال چین کو اپنی مصنوعات کو دنیا کے مغربی سمت میں برآمد کرنے کے لیے لمبی سمندری راستے اپنانا پڑتے ہیں۔ یہ راستے بحیرہ جنوبی چین اور ابنائے ملاقہ سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، وہاں سے یہ بحر عرب، خلیج عرب اور یورپی منڈیوں میں داخل ہوتا ہے۔ اس راستے میں شنگھائی اور دوسرے یورپ اور امریکہ تک پوری طرح سے چین اپنی مصنوعات کو بھیجتا ہے۔ CPEC کی جگہ چینی مصنوعات کو جو فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے، اس میں 12,000 کلومیٹر کی کمی واقع ہوگی، اور اس سے جو ہے چائنا کے اخراجات میں بھی یقینی طور پہ کمی واقع ہوگی اور وہ اپنا مال جلد جو ہے ملکوں تک پہنچا سکے گا۔ نمبر 7، چائنیز پروونس آف ایکجانگ۔ CPEC 94% چینی اراضی کے معاشی امکانات کو بہتر بنائے گا، جہاں پوری آبادی کا صرف 6% رہتا ہے۔ چین کے مغرب میں سنکیانگ صوبے کے دور دراز علاقوں میں CPEC کے نتیجے میں بہتر معاشیات نظر آئیں گی، یعنی کہ معاشی حالات ان کے بہتر سے بہتر آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ سوچنے کے لیے کہ چین صرف 6% اراضی کے ساتھ عالمی تجارت پر حکمرانی کر رہا ہے، لیکن جب یہ CPEC جس کو کہتے ہیں جب یہ کھل جائے گا تو ان کی جو تجارت بھی بڑھے گی اور پاکستان اور چائنا دونوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ نمبر 6، ورز آف دی پولیس مین USA۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ سپر پاور بننے کے لیے صرف جنگ ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اب یہ بنیاد بن بھی نہیں سکتی کہ جنگوں کی بنیاد پر سپر پاور بنا جائے۔ طاقت سے سپر پاور نہیں بنا جا سکتا۔ ایک قوم تبھی ایک طاقت بن سکتی ہے جب وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو کر آگے بڑھتی ہے اور اپنے قرضے بڑھاتی نہیں بلکہ قرضوں کو اتارتی ہے، ترقی و صنعت اور اس طرح کے احترام کے ساتھ ترقی کرتی ہے۔ ان وجوہات کے عین مطابق چین ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے، اور یہ دنیا کے سپر پاور امریکہ کے لیے ایک پریشان کن مسئلہ بھی ہے۔
نمبر 5 گروتھ آف بلوچستان۔ CPEC پاکستان کے غیر معیاری صوبے بلوچستان کے لیے بہترین معاشی نمو کا باعث بنے گا۔ بہت ساری ہندوستان آراء کے مطابق پاکستان غیر قانونی طور پر اس علاقے پہ قبضہ کر رہا ہے اور ہندوستان کو عوام کی آزادی کے مطالبات کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ CPEC اس علاقے سے گزرتا ہے۔ غیر قانونی قبضے کا سارا موقف ایک ایسی کہانی معلوم ہوتی ہے جس کے تحت لگتا ہے کہ ہندوستان کو معاشی خدشات لاحق ہے، لیکن صوبہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور اس CPEC کی وجہ سے یقیناً یہاں پہ بھی ترقی کے آثار نمایاں ہوں گے اور جو اس کی گروتھ ہے، جو معیشت اکنامک گروتھ ہے وہ بڑھے گی، اور یہی خدشات ہندوستان کو لاحق ہے اور وہ اپنے طرف سے جو ہے غیر قانونی طور پر اس علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہندوستان کا حصہ ہے، اور کئی دفعہ اس نے اس بارے میں بلوچستان کو توڑنے کی بھی سازشیں کرتا آیا ہے۔ نمبر 4 موبلائزیشن آف دی چائنیز آرمی۔ اگر ہندوستان چین کے ساتھ جنگ میں جاتا ہے یا اس کے برعکس اپنی فوج کو چین کی مغربی سرحد کی طرف بھیجتا ہے تو چین کی مغربی جو فوج ہے اس کے نتیجے میں مغربی فوج کو جلد سے جلد وہ سرحدوں پہ منتقل کر سکتا ہے۔ اس جو ہے CPEC کے جو CPEC ہے، CPEC جو چائنی اقتصادی اتھارٹی ہے، اس کے ذریعے وہ مغرب کی طرف سے جلد اپنی فوج کو منتقل کر سکتا ہے اور جو ہے جنگ کے حالات میں بہتر سے بہتر اپنی جو حکمت عملی کو طے کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ نمبر 3 وریز آف دی مڈل ایسٹ۔ دبئی کی بندرگاہ دنیا کی ایک اہم تجارتی مرکز ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ملک نے CPEC کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے، پھر بھی ساری کہانی ایک سیدھی ساری لائن پر گامزن ہے۔ موجودہ طاقتیں اور دوسری معاشی طاقتیں نہیں چاہتی کہ CPEC کا جو ہے ٹھیک طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے اور یہاں سے جو ہے تجارتی جو جہاز ہے یہاں سے بڑے جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہے کہ وہ اس CPEC منصوبے کو ناکام ہوتا دیکھیں۔ نمبر 2 دی روٹ۔ CPEC کا راستہ چین کے سکیانگ سے شروع ہوتا ہے اور گلگت بلتستان میں پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ یہ KPK سے گزرتا ہے اور صوبہ بلوچستان میں داخل ہوتا ہے، جس کے ذریعے آہستہ آہستہ سڑک گوادر کے ساحل پر چلی جاتی ہے، جو ایک گہری سمندری بندرگاہ ہے جو چین کو زیادہ سے زیادہ بچت فراہم کرتی ہے۔ انہیں اپنے بڑے بڑے بحری جہازوں کے ذریعے اپنے مال کو دنیا کے دوسرے ممالک تک پہنچا سکتے ہیں۔ انہیں چھوٹے چھوٹے جہازوں کی ضرورت نہیں ہوگی اس CPEC کے بعد، جبکہ اب پہلے کیا ہوتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے جو جہاز ہے وہ گہرے سمندر میں انتظار کرتے ہیں کہ چھوٹے جہاز مال لے کے آئیں تو پھر وہ آگے بڑھیں، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو چین کے لیے چھوٹی بڑی جو پریشانیاں ہیں وہ اس سے دور ہوں گی۔ نمبر 1 آنرشپ آف گوادر۔ سب سے دلچسپ پہلو یہاں پہ ہے کہ جو آنرشپ آف گوادر کے بارے میں میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ کس کی ہے۔ گوادر پاکستان کے لیے نیا نہیں ہے، نہ کبھی تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے جو کبھی سلطنت عمان سے تعلق رکھتی تھی اور سلطنت عمان نے 30 لاکھ میں ایک دور میں پاکستان کو بیچ دی تھی۔ اب عمان افسوس اور تکلیف میں ڈوبا ہوا ہے یہ سوچ کر کہ یہاں سے جو جنوبی ایشیا کا جو تجارتی مرکز ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا، جبکہ پاکستان نے یہ زمین ایک 30 لاکھ میں اس دور میں خریدی تھی سلطنت عمان سے، اور اب اس کا جو ہے بڑا تجارتی مرکز بنا جا رہا ہے جنوبی ایشیا کا۔ ظاہری بات ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا مرکز جو CPEC ہوگا اور جس کی آنر پاکستان کے پاس ہے۔ اب پاکستان چائنا مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ دنیا کے جو 10 CPEC کے حوالے سے کون سے ایسے دلچسپ حقائق ہے جس کی وجہ سے دنیا کو بھی بہت زیادہ پریشانی لگی ہوئی ہے، اور کون سے ایسے دلچسپ اس کے اور حقیقت کے پہلو ہیں کہ دنیا پریشان ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ منصوبات ناکام ہو جائے کسی طرح، اور آئے دن آپ سازشیں بھی سنتے رہتے ہیں، چاہے وہ امریکہ کی ہو، ہندوستان کی ہو یا دوسرے ممالک کی ہو۔ تو یہی وجوہات ہے جو ہم نے آج آپ سے بیان کی ہے، اور یہ دلچسپ بھی ہے، اور آپ نے یقیناً اس کو اگر آپ نے ویڈیو کو یقیناً پسند کیا ہوگا، ویڈیو کو اگر آپ پسند آئی ہے آپ کو، تو دلکش TV چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔